بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، اب سے پہلے میں نے متعدد ویڈیو روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اکثر و بیشتر جو حدیثیں ہیں وہ اگرچہ متعدد کتابوں میں تھیں، متعدد الفاظ کے ساتھ تھیں، مگر حاصل سب کا ایک ہی تھا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں رہتا، اور تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث کا جو خلاصہ تھا وہ یہی نکلتا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے 3 حدیث پیش کروں گا، اور یہ تینوں احادیث جو ہیں بخاری شریف سے ہوں گی، جن میں پہلی حدیث ہوگی 1895، اور دوسری 1896، اور تیسری 1897 ہوگی۔ یہ 3 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کے جو ہے راوی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں عزیز دوستو کہ روزے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی اہمیت رکھی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک بات اور بھی کہہ دی تھی کہ رحمت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جہنم کے دروازے انہی لوگوں کے لیے بند ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو ہے شیاطین بھی انہی کے لیے قید کیے جاتے ہیں۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر نمازوں کا چھوڑنا، روزوں کا ترک کرنا، اور روزے داروں کے سامنے بیٹھ کر کھانا پینا اور بیڑی سگریٹ وغیرہ پینا، اگر کوئی ان کو ٹوکتا ہے تو ان کو بھی الٹا سیدھا بولنا، عزیز دوستو یہ کہاں کے ایمان والے ہونے کی علامت ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ایمان کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا گیا۔ جو لوگ اتنا بھی لحاظ نہیں کر سکتے ایمان والے ہو کر، اپنے آپ کو کلمہ گو سمجھنے کے باوجود بھی روزے داروں کے سامنے، دکانوں کے سامنے سرعام بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں، اور حقہ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ بھی کم سے کم ہمارے سامنے نہ کھاؤ، تو ان کو الٹا ان کو سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ ایمان کی علامت کا جو تھوڑا بہت حصہ تھا وہ بھی یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ روزے داروں کو الٹا کر کے لٹکایا جائے گا۔ عزیز دوستو یاد رکھو، جو لوگ اس طرح کے الفاظ روزے داروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو عزیز دوستو الٹا انہی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو روزے کا ادب اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور یہی میں کہتا ہوں بار بار کہ جو ہے اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ میں نے ان کی جتنی احادیث دیکھیں
جتنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہوئے ان کے قول دیکھے وہ تمام کے تمام اور صحابہ کرام کے مقابلے میں الٹے ملتے ہیں، برعکس ملتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر سوال کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا، تو یہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز ترک کر دے تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام معلوم کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کو کیا اجر ملنے والا ہے تو وہ سوال کرتے تھے روزہ چھوڑنے والوں کو یا روزہ توڑنے والوں کو کیا گناہ ہوگا۔ ہمیشہ اسی طرح کے سوال کرتے تھے۔ یہ نیکیوں کے بارے میں تمام صحابہ کرام پوچھتے تھے، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے یا رسول اللہ اگر کوئی شراب پیے، اگر کوئی جوا کھیلے، اگر کوئی چوری کرے، اگر کوئی جھوٹ بولے، اگر کوئی نمازوں کو ترک کرے، اگر کوئی روزوں کو ترک کرے، اگر حج فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرے، اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمیشہ یہی سوال ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیونکہ انہی کے پاس اس طرح کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو تمام گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، سوال کیا فتنوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کے سمجھنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس جو ہے سمجھنے اور پوچھنے کی وجہ سے بھی ہم کو ایک ہی حدیث کے اندر دو باتیں مل گئیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ فتنوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں کس کو علم ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا مال، آدمی کے بیوی بچے، اس کے پڑوسی، اس کے اسباب، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، امتحان۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں کا جو ازالہ ہے، ان فتنوں کا جو کفارہ ہے وہ نماز اور روزے بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ روزے بن جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ روزے وہ نماز بن جاتی ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ جمعے کی نماز بن جاتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے، اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے، اگر کوئی روزہ ہی نہ رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی روزہ رکھے بھی اور رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی بھی کرے اور پورے سال نماز نہ پڑھے تو اس کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں تک میں اللہ سے دعا تو کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کو نفع ہو جائے، لیکن امید کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازوں کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بری الذمہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کو جنت میں داخل کرے یا نہ کرے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ اس کی نماز اور روزہ وغیرہ جو ہیں یہ ان تمام چیزوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہیں، ان تمام فتنوں کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا جو ان کا مقصد تھا، ہمارا جو مقصد ہے روزے کی فضیلت کے بیان کرنے کا، وہ تو یہاں حل ہو گیا۔ اب اس سے آگے چلتی ہے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ان فتنوں سے متعلق ہے جو سیلاب کی طرح آئیں گے اور روکے سے نہیں رکیں گے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
उन फितनों के और तुम्हारे दरमियान में एक दरवाज़ा बतलाया है, और वो दरवाज़ा है, वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो अभी तक बंद है और अभी खुला नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया, वो खोल दिया जाएगा या उसको तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि वो कभी आइंदा बंद भी नहीं होगा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चला, एक तो फितने कितने फितनों के अंदर आदमी मुब्तला है, उसके पड़ोसी भी फितने करार दिए गए, माल दौलत भी फितना करार दिया गया, बीवी बच्चे भी फितना करार दिए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें फितना करार दी गई हैं। और उन तमाम फितनों का जो कफ़ारा है, उनमें जो मुलव्विस रहकर गुनाह हो जाते हैं आदमी से, उनका कफ़ारा रोज़ा, नमाज वग़ैरह बन जाते हैं। दूसरी हदीस, इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस का जो है बुखारी शरीफ के अंदर नंबर है 1897। मैंने 96 की हदीस मैंने बात के लिए छोड़ी है, क्योंकि पहले मैंने 95 बयान कर दी है और अब मैं आपके सामने 97 बयान करने लगा हूँ। इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ हर इंसान को, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खैरात करता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के उसी दरवाज़े से बुलाकर, यानी फ़रिश्तों के ज़रिए उसी दरवाज़े से बुलाकर, मुझको वह हदीस हुरुफ बहुरुफ तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त होगा पढ़े हुए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हर दरवाज़े से बुलाकर उसको अलग अलग दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर नमाजी को बुलाया जाएगा नमाज वाले दरवाज़े से। मैं आपको मुख्तसर किए देता हूँ क्योंकि हुरुफ बहुरुफ मुझे भी याद नहीं है। अगर किसी को हुरुफ बहुरुफ पढ़नी हो ये हदीस तो वो देख सकता है 1897 नंबर बुखारी शरीफ के अंदर। आप फरमाते हैं कि नमाजी आदमी को नमाज वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा और वो खुशी खुशी उसके अंदर दाखिल होगा, और ज़कात देने वाले आदमी को ज़कात वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा, और जिहाद करने वाले को, मुजाहिद को जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा। लेकिन फिर तीसरी बार जन्नत का एक दरवाज़ा है, उसका नाम है रैयान, उसमें सिर्फ रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा और उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, उसके सिवा कोई भी उस दरवाज़े से दाखिल नहीं होगा। ये हदीस मैंने उससे पहले इसलिए बयान की है कि ये हदीस जो आपको मिलेगी 1896 नंबर जो है बिल्कुल उसी में मिल जाती है, जिसमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान, उसके अंदर सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और क़यामत के रोज़ पुकारा जाएगा, कहाँ हैं रोज़ा रखने वाले? तमाम के तमाम रोज़ा रखने वाले खड़े हो जाएंगे और उस दरवाज़े से दाखिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद उस दरवाज़े से कोई भी दाखिल नहीं होगा। ये हदीस है 1896 और 1897 हदीस आपके सामने भी चल रही है, उसके अल्फाज बाकी हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये बातें सुनकर, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उससे कोई गरज नहीं किसको किस दरवाज़े से बुलाया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसको जन्नत के हर दरवाज़े से पुकार कर बुलाया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों के अंदर है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल का भी पता चल गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को इंशाअल्लाह ताला जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाएगा और हर दरवाज़े से बुलाया जाएगा।
حالانکہ ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن میں ہر ایک کو ہر ایک الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ دروازہ اچھا ہے، یہ دروازہ اچھا ہے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، روزے دار ریان والے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، نمازی نماز والے سے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، مجاہد جہاد والے سے داخل ہو جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ والے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امید ظاہر فرمائی کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کو ہر دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ یہ تھیں وہ 3 احادیث جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر میں پھر ان کا ایک بار نمبر آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ پہلا نمبر ہے 1895، دوسرا ہے 1896، اور تیسرا ہے 1897۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور میں بھی فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم لوگوں نے ان احادیث سے فائدہ اٹھا لیا اور میں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خسارہ اٹھانے والا میں ہی ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر مکمل طریقے سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہوں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔